نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اس وقت ملک پاکستان وہ ایک وبا کا شکار ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، وہاں پر لوگ سیلاب کے متاثر ہو چکے ہیں اور ان کے مال مویشی، بچے، گھر بار، سارے چیزیں وہ سیلاب میں بہہ گئے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں وہ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، بغیر چھت کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ منتظر ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مسلمان، کوئی صاحب استطاعت وہ ان کی مدد کے لیے پہنچے اور ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے سیاسات مدد کرے۔ تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، کیونکہ مسلمان جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں یہ بھائی بھائی ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک پیغمبر کو ماننے کی وجہ سے، ایک قرآن کو ماننے کی وجہ سے اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ہیں روئے زمین پر، وہ سب کے سب وہ آپس میں بھائی ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں ہیں، آپس میں وہ بہنیں ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے لیے پہچان کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قرابت داری کی ضرورت نہیں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ میرے ماں باپ سے پیدا ہے، میرا بھائی ہے، اور اسی طریقے سے یہ خالہ زاد ہے، یہ کزن ہے، ٹھیک ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے۔ وہ رشتے اپنے جگہ، ان کا مقام وہ اپنی جگہ، لیکن جو رشتہ اسلام نے دیا ہے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، ہمدردی کا، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور فرمائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مشکلوں میں کام آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلیں وہ حل فرمائیں گے۔ اور مسلمان جب تک کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے، ان کے کاموں میں لگا رہتا ہے، ان کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتا ہے۔ تو یہ جو مشکل کی گھڑی ہے، اس میں تمام مسلمانوں کو چاہیے، اور خصوصاً صاحب استطاعت لوگوں سے زیادہ امیدیں ہے اور ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو خود تھوڑے بہت کماتے ہیں، وہ بھی اپنے پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے بچائے۔ آپ کی اگر 500 روپے دن کی دیہڑی ہے، اس میں سے آپ 50 روپے نکالے، آپ 20 روپے نکالے، کسی اچھے ٹرسٹ والے کو دے دے، جو قابل بھروسہ ٹرسٹ ہے وہ ان کو دے دے، الخدمت وغیرہ جتنے بھی قابل بھروسہ ہے، جو لوگوں تک مال کو پہنچا رہے، جو لوگوں کی خصوصی مدد کر رہے، یا خود جا کے کسی غریب کے لیے چپل خریدے، ان کے لیے کپڑے خریدے، کسی کے لیے 1 کلو چینی خریدے، 1 کلو آٹا خرید کر دے دے۔ تو یہ سارے کے سارے چیز یہ ہے کہ یہ جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے مشکلیں آسان فرمائیں گے۔ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو
اور ان کے غم اور دکھ میں ہم لوگ شریک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صدقات کے ذریعے سے ہم سے پریشانیاں دور کریں گے، اور ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹال دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صدقہ ہے یہ بلا کو ٹال دیتی ہے، یہ تکالیف کو دور کرتی ہے، امراض کو دور فرماتی ہے۔ تو اس لیے تمام بھائی اور بہنیں وہ صدقہ دے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خصوصی مدد کریں، اور یہ مدد کرنا اس وقت تمام نیکیوں سے، دوسرے نیکیوں سے، نماز کے بعد، کیونکہ نماز بھی فرض عبادت ہے، روزہ بھی فرض عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو کسی کے اوپر لازم ہو، کسی کے پاس مال ہو تو یہ بھی ضروری عبادت ہے۔ ان عبادات کے علاوہ جو فرض عبادات ہے، ان عبادات کے علاوہ یہ جو اس وقت غریبوں کے ساتھ مدد کرنا ہے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی نیکیاں ہے وہ سب سے افضل ہے، وہ تمام چیزوں سے یہ اچھا ہے، یہ افضل ہے۔ تو اس لیے اس وقت جن مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے جو سوات میں، خیبر پختونخوا میں، کسی بھی صوبے میں، پنجاب میں، سندھ میں، کیونکہ مسلمان یہ آپس میں بھائی ہے، یہ زبان کو نہیں دیکھتا، یہ رنگ کو نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، اور اسی طریقے سے یہ پنجابی ہے۔ یہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں وہ بھائی بھائی ہے، کلمے نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہ نیکی تمام نیکیوں سے اس وقت افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا زاد بھائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آئے اور وہ پریشان تھے۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ پریشان ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ پریشان ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر کسی کا قرضہ ہے، وہ میں ادا نہیں کر سکتا، وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیا میں آپ کا مدد کروں، اس شخص کے پاس جا کر میں آپ کی سفارش نہ کر دو؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، اگر آپ یہ کام کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، اگر ان کے سامنے جا کے سفارش کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ معتکف کے لیے مسجد سے باہر جانا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے بغیر ضرورت کے اگر یہ مسجد کے باہر جاتا ہے۔ جب تھوڑے سے چلے، اس شخص نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس آپ تو اعتکاف میں ہے، شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کا اعتکاف وہ خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس مدینے والے صاحب سے سنا ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں اس کے ساتھ چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اس کے کام آتا ہے، تو اس شخص کو وہ 10 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 10 سال کی عبادت کا ثواب، اعتکاف کا ثواب، 10 سال کی اعتکاف کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ اور ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس کی اجر کیا ہے؟ تو وہ جہنم سے انسان کو 3 خندقیں دور کرتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کوئی کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو جہنم سے 3 خندقیں انسان کو دور فرماتا ہے۔ اور ایک خندق کا فاصلہ کیا ہے؟ وہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے، یہ جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہے۔ تو جہنم سے یہ شخص کتنا دور ہوگا جو 10 سال کی اعتکاف کا ثواب اس شخص کو ملے۔ تو اس لیے اس مشکل کی گھڑی میں ہم سب کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ان کے کام بھی آ جائے، ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، ان کی پریشانی، ان کے ساتھ وہ بات ڈسکس کرے کہ اللہ کی طرف سے یہ پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ پریشانی دور فرمائیں گے، اور دوبارہ پھر سے آپ کا گھر ہوگا، آپ کے بچے ہوں گے، اور یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے سیلاب زدگان جہاں بھی ہے، وہ ملک کے کسی بھی صوبے میں موجود ہے، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے، اور اس سے پہلے بھی علماء کرام نے اس پر بیانات کی ہے کہ بھئی ایک مسلمان کے اوپر پریشانی ہے، دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی ساتھ وہ مدد کرے۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس میں آئے ہوئے سیلاب متاثرین کے ساتھ پہلے مدد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ آئے ہیں وہ پریشان ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر رہے؟ اس امداد کو جا کر دوسرے صوبے میں بھیج رہے، تو اس طرح آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یا آپ کو جو امداد مل رہے، یا آپ جو چندہ اکٹھا کر رہے،
آپ جا کے نمائش کے لیے اس کو پیش کر رہے، آپ تصویری بنا رہے غریبوں کے ساتھ، وہ آگے شیئر کر رہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور مجھے بہت اچھا کہے، تو اس طرح آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے والد جو ہے وہ نیکی کا کام اس طرح کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے جو چاہا، جو چاہت تھی اس کی وہ اس کو مل گئی، مطلب اس کو شہرت مل گئی، شہرت کے لیے اس نے جو کچھ کیا لوگوں نے واہ واہ کر دیا کہ ماشاءاللہ اس نے تعاون کیا، یہ بڑا سخی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو جو کچھ اس کو اس کی ضرورت تھی، جو چاہت تھی وہ اس کو مل گئی۔ تو اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ جب کسی کی مدد کرے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ تصویر نکال کے اس کو آگے شیئر کرے کہ اس کی میں نے اتنی مدد کر دی، کیونکہ یہ ایک دکھاوا ہے، اور جو چیز دکھاوے کے لیے عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو برباد کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک صاف ستھرا چٹان ہے، مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اللہ نے فرمایا کہ ایک چٹان ہے، بالکل وہ ہموار چٹان ہے اور وہ صابن کی طرح بالکل ایسے چٹان ہے، اس کے اوپر بارش ہو گئی، اس کے اوپر تھوڑی بہت مٹی آ گئی اور مٹی نے اس کو غبار آلود کیا تھوڑا بہت، لیکن جیسے بارش ہو گئی وہ ساری مٹی اس سے چلی گئی، وہ بالکل صاف ستھرا چٹان رہ گیا۔ تو جو لوگ ریا کے لیے کرتے ہیں اعمال اور کسی کے ساتھ مدد کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، تو ان کی مثال اس چٹان کی طرح ہے کہ بارش نے اس کو صاف کر دیا۔ تو جو عمل آپ ریا کے لیے کر رہے، تو یہ ریا اس عمل کو اسی طریقے سے ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اعمال نامے سے اس کو صاف کر دیتا ہے اور اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے، تو نیت ہمارا خالص ہو، بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کی مدد کرنا مقصود ہو، اور اسی طریقے سے جو اڑوس پڑوس میں غریب ہے ان کے پہلے مدد کی جائے اور جو دور ہے ان کے بعد میں مدد کی جائے، کیونکہ جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔